من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سن رہے ہیں۔ کل آپ نے سماعت فرمائی جو آیہ مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جب بیت المقدس کے یا اس بستی کے جس کا نام اریحہ کہا جاتا ہے، جب وہاں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ ان سے شرط لگائی گئی تھی۔ وہاں پر کھانا پینا سب کچھ جائز تھا، سب کچھ حلال تھا، لیکن ایک شرط لگائی گئی تھی، اگر وہاں داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے وقت تم نے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جانا ہے۔ لیکن وہی بنی اسرائیل کی ہٹ درمی آپ سن چکے ہیں، وہی ان کا مزاج، وہی طبیعت، نافرمانی پر نافرمانی، خطا پر خطا، ضد ہٹ درمی، فساد کے عادی ہو چکے تھے، کسی بات کا اثر قبول نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کو کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا، توبہ کرتے ہوئے جانا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل دیے ان لوگوں نے جو ظلم کیا، ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، الفاظ ہی بدل دیے۔ اللہ نے کہا تھا حتتن کہتے ہوئے جانا، توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے، انہوں نے الفاظ بھی بدلے اور معنی بھی بدل دیا، یعنی جو مفہوم تھا وہ بھی بدل دیا، الفاظ بھی بدلے، مفہوم بھی بدل دیا، اور خود ان لوگوں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا توبہ استغفار کرتے ہوئے جاؤ، وہ نہیں گئے، الفاظ ہی بدل دیے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا، حتتن کی جگہ انہوں نے توبہ استغفار کا کہا گیا تھا، لیکن وہ لوگ اس کے جگہ کوئی اور الفاظ بولتے رہے، یعنی کہ وہ کہتے رہے کہ ہمیں گیہوں چاہیے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، گیہوں اور دانہ وغیرہ وہ مانگتے رہے، جو مانگتے رہے، توبہ استغفار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے کھلواڑ کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، ہمیں ابھی توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کھانے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے تو کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے الفاظ بھی بدلے، مفہوم کو بھی بدل دیا۔ غیر الذی قیل لہم، اللہ فرماتا ہے ان الفاظ کے علاوہ جو ہم نے کہا تھا کہ توبہ کرتے ہوئے جانا، اس الفاظ کے علاوہ انہوں نے بات کی۔ اللہ فرماتا ہے علی الذین ظلموا، ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ جو اللہ کو صحیح ماننے والے تھے، ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے وہی الفاظ کہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے سجدہ کرتے ہوئے گئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے گئے، اور وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے ظلم کیا، الفاظ کو بدلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اللہ فرماتا ہے پھر عذاب نے انہیں پکڑ لیا فوراً، یہ نہیں کچھ لیٹ عذاب آیا، جیسے ہی نافرمانی کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مسلط فرما دیا، اور فرمایا 24,000 آدمی ہلاک ہوئے، 24,000 آدمی، اور کچھ روایت میں 70,000 آدمی اس عذاب سے ہلاک ہوئے۔ عذاب 2-3 طرح کے تھے جو روایت میں آتے ہیں۔ ایک بتایا گیا کہ ان کو فوراً ہارٹ فیل ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے جنہوں نے نافرمانی کی۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بھی اترتا تھا، اسی آسمان سے بیماری بھی اتاری گئی، اور زہریلی ہوا چلی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اور کیوں ہوئے سب یہ ہلاک؟ اور ان کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی۔ یہ 2-3 روایات ملتی ہیں
کہ اس طرح کی ان کے اوپر بیماریاں اور عذاب کو مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ابھی تہ کے جنگل سے نکلے تھے 40 سال کی قید کاٹ کر۔ 40 سال کی جس نے قید کاٹی ہو تو کچھ نہ کچھ وہ انسان کا بچہ بن جاتا ہے، لیکن ان کی ضد ہٹ درمی دیکھیں۔ 40 سال قید کاٹنے کے بعد بھی اللہ فرمائے اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جانا، توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا، لیکن نہیں، الفاظ بھی بدل دیے، مضمون بھی بدل دیا۔ ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں جو چاہیے، اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے یہ دروازے سے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط فرمایا اور 70,000 آدمی اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے سے، اس آیہ مبارکہ سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلنا، اس کے مضمون کو بدلنا، یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے عورت کو پردہ کرنے کا، جو اور کافی حکم مردوں کے لیے بیان کیے گئے، اور لیکن جو چاہے کہ ان احکام کو بدل دے، اس حکم کو بدلنا چاہے، وہ بھی اپنے لیے عذاب کو جمع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ابھی پاکستان میں کچھ دنوں پہلے نعرے لگائے گئے، میرا جسم میری مرضی کے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی حالیہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، توبہ کرتے ہوئے جاؤ، الفاظ بھی بدلے، مضمون بھی بدلا۔ ابھی پاکستان میں کیا ہوا؟ یہی نعرے لگائے گئے نا، پردے کا حکم شریعت کا ہے اور پابندی کا حکم بھی شریعت کا ہے۔ جب تم اس کے خلاف جاؤ گے تو پھر عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے یہ آیہ مبارکہ آج ہی نازل ہوئی ہے، اسی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا پیغام سنیں۔ انہوں نے الفاظ بدلے، شریعت کے حکم کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کو مسلط فرما دیا۔ آج بھی دنیا بھر میں کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی نبی کی توہین کر رہا ہے، کوئی نبی کے خاکے بنا رہا ہے، کوئی قرآن کو جلا رہا تھا، کیسی کیسی حرکتیں اسلام کے خلاف ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ یہ کرونا وائرس جب سے آیا پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر گیا۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمایا کہ وہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، سب ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے۔ تو جب نافرمانی ہوتی ہے، انہوں نے صرف الفاظ بدلے تھے، بنی اسرائیل نے سجدہ نہیں کیا تھا اور توبہ استغفار کرتے ہوئے نہیں گئے تھے، فوراً، یہ نہیں کہ دیر میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ اس سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا، جو کوئی قرآن و سنت میں، شریعت میں اپنی رائے کو داخل کرنا چاہتا ہے، اپنے احکام کو، اللہ رسول کے احکام کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی طبیعت کے احکام اس میں ڈالنا چاہتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ایسا عذاب آپ کی امت پر نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت ہلاک ہو جائے، ورنہ اس امت نے کوئی کام، ہم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، الا ماشاء اللہ۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جو حال نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ میرے بھی سامنے ہے۔ کہ کون سا ناپ تول میں کمی، جھوٹ کا بازار گم، غیبت، ایک دوسرے کے قتل ہو رہے ہیں۔ کون سا کام ہے جو پچھلی قوموں میں ایک ہی گناہ کے اوپر عذاب آ جاتا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، عذاب آ گیا۔ اللہ کی اونٹنی تھی، معجزہ مانگا، اس کی ٹانگیں کاٹی، عذاب آ گیا۔ لیکن اس امت پر حضور کا کرم ہے کہ خطا پر خطا ہو رہی ہے، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، لیکن حضور سے وعدہ ہو چکا ہے جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا ہے اس امت پر نہیں آئے گا۔ لیکن میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے آج نظر نہیں آتے۔ اللہ کو چیلنج کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ اللہ نے جو حکم نازل فرمائے، کیا مطلب وہ غلط ہیں تمہاری نظر میں؟ تم اس کو غلط کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ فرمائی ہے کہ امان والحفیظ، کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچا سکتا ہے۔
انبیاء کرام کی مخالفت سے دنیاوی عذاب بھی آ جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ ہمیں کیسی باتیں کہہ رہے ہو کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، توبہ کرتے ہوئے جاؤ، مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جو انبیاء کرام کا مذاق اڑائے اپنے لیے دوزخ جمع کرتا ہے، خیر جمع نہیں کرتا۔ یہ طاعون کی وبا بنی اسرائیل سے شروع ہوئی، اس سے پہلے طاعون نہیں تھا۔ یہ طاعون کی بیماری بھی وہیں سے نکلی، بنی اسرائیل سے ہی طاعون کی بیماری نکلی۔ حدیث شریف میں ہے جہاں پر طاعون پھیل جائے وہاں سے نہیں نکلو، صبر کرو، اگر وہاں پر تمہیں موت آ گئی تو شہید کی موت شمار کی جائے گی، تمہارا حشر شہید کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی کہ تم حقیقتاً شہید تو نہیں ہوگے لیکن حکماً شہادت تمہیں مل جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وبا جو کر پھیل جائے کہیں پر تو پھر وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جس شہر میں وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اشارہ اس طرف ہے، روایت میں آتا ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، بیماری خود اڑ کر نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالی نے جس کے لیے مرنا ٹھہرا دیا ہو وہ اسی بیماری سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن بتایا گیا جس شہر میں وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اگر وہاں پر بندے کو موت آ جائے تو شہادت کا درجہ وہ پاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ کسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن کا حشر شہداء میں ہوگا۔ ان کی تھوڑی سی ایک لسٹ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ دوسرا جو جل کر مر جائے، سفر میں مر جائے، دب کر مر جائے، پیٹ کی بیماری میں مرے، طاعون سے مرے، عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے انتقال کر جائے، جو جمعے کی رات میں مرے، جو سینے کی تکلیف میں مرے، ذات الجم کہتے ہیں سینے کی تکلیف کو، وہی پھیپھڑوں کی بیماری میں مرے، وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ طالب علمی میں بنے، دین کا طالب علم تھا اور انتقال کر گیا، وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ مرگی سے مر گیا، ٹی بی سے مر گیا، بخار کے مرض سے مر گیا اور کسی کے عشق میں مر گیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عشق پاک صاف ہونا چاہیے، اس کے ارادے، اس کی نیت صاف ہونا چاہیے اور عشق کا اس نے اظہار بھی نہ کیا ہو۔ ایسا پاک صاف عاشق اگر انتقال کر جائے وہ بھی شہداء کے درجے میں جاتا ہے۔ حلال کی روزی کما کر بچوں کو پالنے والا بھی کسی مصیبت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ دریا کا مسافر جو روزانہ 25 بار یہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفی بعد الموت، جو شخص نماز چاش کا عادی ہو وہ ہر مہینے 3 روزوں کا پابند ہو، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہو، جو وطر کا پابند ہو، جو روزانہ 100 بار درود شریف پڑھا کرے، اور جو تاجر ضرورت کے وقت باہر سے مسلمانوں کے لیے غلہ لائے، جیسے اس وقت بہت ضرورت ہے، اگر کوئی تاجر مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا غلے کا انتظام کرتا ہے، اگر اس کا بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی شہداء کے درجے میں شمار کیا جائے گا۔ جو سنت کا پابند ہو جبکہ مسلمان سنت کو چھوڑ رہے ہوں، اس دور میں سنتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو جو سنت کو زندہ کرے گا وہ بھی شہادت کا درجہ پائے گا۔ جو اپنی بیماری میں 40 بار آیہ کریمہ تلاوت کرے، جو ہر رات سورہ یاسین پڑھا کرے، جو روزانہ صبح شام درود شریف پڑھا کرے، اور سورہ حشر کی آخری آیتیں جو روزانہ صبح شام پڑھا کرے وہ بھی شہداء کا درجہ پاتا ہے۔ یہ آپ نے سنے کچھ مسائل، اور بتایا گیا کہ جہاں پر وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور جس شہر میں پھیلے اگر وہاں پر انسان کو موت آ جائے تو وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ اور انسان جتنی بھی تدبیریں کر لے، جتنی بھی احتیاطیں کر لے، احتیاط کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن جس کی موت جس چیز میں لکھی ہو، جہاں لکھی ہو، جس وقت لکھی ہو، بہانہ بنتا ہے اور موت اس کو آ جاتی ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے جالینوس کی۔ بہت بڑا پائے کا حکیم تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا
تو اس نے 2 گولیاں دیں اپنے جاننے والوں کو اور کہا یہ میرے مرنے کے بعد 1 گولی لوہے پہ ڈالنا اور 1 پانی کے گھڑے پر ڈالنا. 2 گولیاں دیں. چنانچہ اس کے انتقال کے بعد 1 گولی لوہے پر ڈالی گئی، وہ لوہا پگھل گیا. دوسری گولی پانی میں ڈالی گئی، وہ پانی جم گیا. تو حکماء نے یہ بتایا کہ جالینوس اس کمال پر تھا کہ اس کے پاس ایسی گولی تھی، ایسی دوا تھی کہ جو لوہے کو پگھلا سکتی تھی، جو پانی کو جما سکتی تھی. لیکن بتانا وہ یہ چاہتا تھا کہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، انسان جتنا بھی قابل ہو، لیکن موت کا وقت مقرر ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بتایا جاتا ہے جو حکیم جس چیز میں ماہر تھا وہ اسی میں انتقال کیا اس نے. اگر کوئی حکیم فالج کا علاج کرنے میں ماہر تھا تو فالج میں اس کا انتقال ہوا. کوئی اگر ٹی بی کا علاج کرنے میں ماہر تھا، اس کا اسی میں انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ انسان بے بس ہے، انسان مجبور ہے کہ انسان آگے سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو کمالات حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اسی کمال میں بندے کو اسی کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، انسان دنیا میں آیا اور اس کے اوپر بھی حکم لگا دیا گیا اگر یہ بھی توبہ استغفار کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے تو اس کی زندگی بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے گی. اگر بنی اسرائیل ایک سجدے کو بھلا دیا، ایک سجدے کا حکم تھا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جانا، لیکن وہ لوگ غافل ہو گئے. انسان بھی دنیا میں آیا ہے، اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور سجدے سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے لذتوں میں، دنیا کے مزوں میں مشغول ہو کر انسان جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جینا مرنا سب کچھ دنیا کے لیے کر دیتا ہے، تو پھر جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو اس کے پاس پھر کوئی سامان نہیں ہوتا. انسان مال جمع کرتا ہے اور 2 چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے، اپنی جان سے اور اپنے مال سے. انسان بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے. اپنی جان بھی دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اپنا مال بھی دنیا میں چھوڑ جاتا ہے. لیکن ساتھ کیا جانا تھا؟ کس نے کام آنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. مال بھی دنیا میں چھوڑے گا، اپنی جان بھی دنیا میں چھوڑے گا. اللہ نے ہی اس کے کام آنا ہے اور وہی اس کا آخرت میں مددگار ہوگا. جو نیک اعمال کرے گا اسی کے اوپر اس کی بخشش و نجات ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نجات ہوگی. تو جو چیز انسان کو ساتھ رکھنی تھی، انسان اس میلے میں وہ بھول گیا. بنی اسرائیل بھی غفلت کا شکار ہوئے، بھول گئے، ہٹ درمی تھی، ضد تھی. لیکن انسان، ہم مسلمان بھی کس نشے میں ہے اس کو سوچنا چاہیے. اسے بھی دنیا میں بھیجا تھا، اگر یہ بھی دنیا کے رنگینیاں دیکھ کر اس میں غافل ہو گیا تو اللہ نے قرآن بھیجا، نبی بھیجے. آج ولی ہیں، علماء ہیں اور سب لوگ آوازیں لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اگر انسان غافل ہو گیا ہے، کسی کی بات سن کر اپنا رستہ تبدیل کر واپس آ جائے. وہ تو اتنا کریم ہے، کہتا ہے سجدہ کر لو، توبہ استغفار کر لو، میں معاف کر دوں گا. سمندر کے برابر گناہ ہو جائیں میں معاف کر دوں گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی غفلت کی زندگی نہ گزارے، اپنے مقصد کو سمجھے. جس مقصد کے لیے آیا تھا دنیا میں، کیا میں وہ بھول گیا؟ میں دنیا میں کھانے پینے، صرف شادی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن میرا جو اپنا اصلی وطن ہے وہ مجھے یاد رہنا چاہیے. یہ میرا اصلی وطن نہیں ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. فرمایا گیا یہ مسافر خانہ ہے. زندگی ایسے گزارو جیسے تم مسافر ہوتے ہو یا قید خانے میں ہوتے ہو. یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بنی اسرائیل سب کچھ اس سے غافل ہو گئی تھی، دنیا کی محبت راسخ ہو گئی تھی ان کے اندر. بنی اسرائیل کے حالات سن رہے ہیں، خطا پر خطا کر رہے تھے. کیا مطلب؟ دل اس قابل نہیں رہے تھے کہ سدھر جاتے، سدھر نہیں رہے تھے، غلطی پر غلطی کیے جا رہے تھے. وہاں پر عذاب کو دعوت دیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے سنا کتنے عذاب ان کے اوپر نازل کیے گئے.
اور انسان کو چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پکا صحیح عقیدہ مسلمان کہتا ہے، تو پھر فرائض کی پابندی کرے، فرض ادا کرے، واجبات کی پابندی کرے، نوافل سنتوں کی پابندی کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے ایمان کو مضبوط رکھتی ہیں۔ اگر انسان ایمان والا تو ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن عمل سے عاری ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، اگر پیسہ ہے حج کا نہیں پتہ، تو پھر انسان جو اس کے لیے جو ہتھیار تھے تو وہ اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ دے گا، شیطان تو لازمی اس پر وار کرے گا۔ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے بندے سے نوافل کو ہٹاتا ہے، ہلکے ہلکے وار کرتا ہے، کہتا ہے نوافل ضروری تو نہیں، نوافل تم چھوڑ سکتے ہو۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کو سنتوں سے دور کرتا ہے، پھر انسان کو آہستہ آہستہ واجبات سے دور کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان کو فرائض سے دور کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ انسان کے ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کیونکہ انسان فرائض واجبات کیوں نہیں پورا کرتا؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سستی کرتا ہے اسی وجہ سے۔ لیکن جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہوگی، روزے کی اہمیت ہوگی، جیسے ہی وقت ہوگا وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اہمیت کا پتہ ہوگا کہ فرائض کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکم کا پابند بنایا ہے کہ مجھے یہ لازمی کام کرنا ہے۔ انسان کے لیے جو ضروری ہوتا ہے انسان وہ فوراً کام کرتا ہے۔ اگر فرائض واجبات کو بھی انسان اپنا جینا اور زندگی کا مقصد بنائے تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سجدے کو چھوڑا تھا، بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کو چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پر عذاب کو نازل فرما دیا۔ ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کتنی غفلت میں رہتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا۔ یہ آیتیں خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ ہیں، روشن ہے، نور ہیں، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غافل ہے تو وہ بھی ہدایت پا جائے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو، اس کے ارادے کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی و انکساری کرنے والے کو پسند کرتا ہے، سجدہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، شیخی مارنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ بنی اسرائیل یہی غلطیاں کر رہی تھی۔ اگر یہ غلطیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں، ہمیں بھی ان غلطیوں کو نکالنا ہوگا، پھر انسان صحیح کامل مومن بنتا ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، کسی کا دل نہیں توڑنا، یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ نبیوں کی تعظیم کرنی ہے، رسولوں کی تعظیم کرنی ہے، اہل بیت کی تعظیم کرنی ہے، صحابہ کی تعظیم کرنی ہے، اولیاء اللہ کی تعظیم کرنی ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں کر رہے، نقصان پر نقصان ہو رہا ہے۔ فرما برداری نہ کرنے پر خیر نہیں ہوتی، عذاب ضرور آتا ہے۔ میں نے کہا جن لوگوں نے نعرہ لگایا تھا میرا جسم میری مرضی، نعرہ تو لگا گئے، اسی آیت میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ انہوں نے بھی آیتوں کو بدلنا چاہا تھا، اللہ کے حکم کو بدلنا چاہا تھا۔ یہ نعرہ لگانا بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کرنا تھا۔ وبا عذاب آپ کے سامنے ہے۔ وہ لوگ تو نعرہ لگا کے چلے گئے، جو لوگ ان کی حمایت کر رہے تھے وہ بھی اسی جرم میں شامل ہو گئے، وہ بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ جو اس کی تائید کرے گا برے کام کی وہ بھی اس میں شمار ہو جائے گا۔ اور جس نے اگر ایسا کیا ہو لیکن اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ توبہ کر کے دوسروں کے لیے بھی آسانی کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی وجہ سے دنیا پہ عذاب آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے توبہ استغفار کا۔ آگے بیان جاری ہے، اب آگے سنیں گے بنی اسرائیل کا ذکر آگے بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔